آج ہم 10ویں کی اردو کی درسی کتاب کا جو ہے وہ پہلا سبق پڑھیں گے۔ دیکھیے یہ ہماری درسی کتاب ہے۔ ہماری درسی کتاب میں جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کافی ویسے دیر ہو گئی ہے۔ ہم نے دیکھے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ بہت سارے لیسنس ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اس میں بہت سارے لیسن دیے ہوئے ہم کو، لیسن اور نظم ہے، اور یہاں پر جو ہے ہم کو رباعی اور غزل کے سب الگ الگ کالمز میں دیے ہوئے ہیں۔ آج ہم جو ہے انشاءاللہ سے شروعات جو ہے وہ سے کریں گے، یعنی کہ کوئی بھی اسٹینڈرڈ کا ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا سبق جو ہوتا ہے وہ اللہ کے نام سے ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر اس کا جو ہے پہلا سبق جو ہے کسی بھی ہم کو جو چھوٹی جماعتوں میں ہم دیکھتے تھے کہ جو پہلا سبق ہے وہ یا تو حمد ہوتا تھا یا تو پھر اللہ کی تعریف ہوتی تھی۔ اسی طرح جو ہے ہم کو بڑی جماعتوں میں پہلا سبق کسی بھی ولی اولیاء یا تو کسی بھی صحابی کے نام پر ہوتا ہے۔ تو آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان پر ہم کو جو ہے ہم کو ایسے بولنا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ جو بچے انہا بولتے ہیں وہ غلط ہے۔ جب کوئی صحابی جو ہے وہ لڑکی ہو، عورت ہو، تو ہم اس کے لیے انہا بولتے ہیں، اور جب کوئی وہ شخص جو ہے وہ آدمی ہو تو اس کے لیے ہم انہوں کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ بھی چھوٹی بات ہے جو ہم جانتے نہیں ہیں۔ تو ہم کیسے پڑھیں گے اس کا نام؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بولیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس میں جو بتایا ہوا ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں جس طرح جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت حاصل ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما کو امت میں عظمت و رفعت حاصل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تقلید کرنے کی بھی اپنی امت کو تلقین کی ہے۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثاروں میں تھے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد کے لیے ہمیشہ تن من دھن سے تیار رہتے تھے۔ ان صحابہ کرام میں حضرت سلمان فارسی بھی تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کی خاطر اور حق کی تلاش کے لیے برسوں صعوبتیں برداشت کی۔ بالآخر ایران سے مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے اور آخر دم تک اسلام کی خدمت کرتے رہے۔ ذیل کے سبق میں ان کے حالات زندگی بیان کیے گئے ہیں، یعنی کہ یہاں پر جو ہم پڑھ رہے ہیں حضرت سلمان فارسی کے بارے میں، تو جو حضرت سلمان فارسی تھے سب سے پہلے تو انہوں نے ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے جو ہے اسلام نہیں قبول کیا تھا، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کا جو یہ اثر تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ کئی ایسے لوگ جنہوں نے اسلام پر ایمان نہیں لائے تھے، جو بت پرست تھے، تو وہ جو ہے اللہ کی راہ میں آ گئے تھے۔ انہی کی ایک مثال ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے، انہوں نے بھی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے اور انہوں نے ایمان بھی لے آئے تھے۔ تو کس طرح انہوں نے ایمان لائے اور کس حد تک جو صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی مدد کرتے تھے، ہم جو ہے وہ اس سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہمیشہ حق کی تلاش میں سرگردہ رہتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے برگزیدہ بندے یعنی بڑے مرتبے والے بندے جو ہے جن کی مثال ملنے مشکل ہوتی ہے، وہ ہمیشہ حق یعنی سچائی کی تلاش میں رہتے تھے۔ ان کی استقامت اور ثابت قدمی میں اس راہ کے مصائب کبھی بھی مانے نہیں ہوتے۔ جو سرگردہ یعنی ہمیشہ پریشان رہتے تھے۔ استقامت کا مطلب ہے، یہاں پر استقامت کا مطلب ہے مضبوطی۔ استقامت کا مطلب ہم لوگ لکھ سکتے ہیں مضبوطی۔ یہ مطلب سمجھیں گے، مشکل الفاظ کا مطلب سمجھیں گے تو ہم جو ہے وہ آسانی سے جو ہے وہ سبق سمجھ سکتے ہیں۔ اس راہ کے مصائب کبھی بھی مانے نہیں ہوئے تھے۔ جو مصائب جو ہے، یہ مصائب جو ورڈ ہے یہ جو ہے مصیبت کی جمع ہے۔ یہ مصائب جو ہے یہ ہے مصیبت کی جمع ہے، یہ مصیبت کی جمع ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے مانے ہونا، یہ رکاوٹ بننا۔ مانے ہونا یعنی کہ رکاوٹ بننا۔ مانے ہونا کا مطلب ہے اس کی رکاوٹ بننا۔ مانے ہونا یعنی رکاوٹ بننا ہے اس کا مطلب۔
اور وہ تمام تکلیفوں کا سامنا کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہتے ہیں. وہ تمام مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں، وہ کبھی ڈرتے نہیں، کبھی ٹھہرتے نہیں، ہمیشہ جو ہے وہ آگے بڑھتے رہتے ہیں. یعنی کہ وہ لوگ کبھی تنگ نہیں آتے کہ ہم ابھی تھک گئے ہیں، ہم اب اسلام کے لیے آگے نہیں بڑھ سکتے، نہیں، بلکہ جو ہے وہ انہیں اپنی ذات کا خیال رہتا ہے، نہ مال و متاع کی فکر. عیش و آرام کی لذتوں میں ان کا دل للچاتا ہے، نہ صحراؤں اور پہاڑوں میں گھبراتا ہے. انہیں دھن رہتی ہے تو بس تلاش حق سے مراد یہاں پر ہے صحیح راہ کی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ایسے ہی لوگوں میں ہوتا ہے. حق کو پانے کے لیے انہوں نے جو پریشانیاں برداشت کی، ان کا ذکر صحابہ کی سیرت پر لکھی ہوئی مختلف کتابوں میں موجود ہے. ایران قدیم زمانے ہی سے علم و ہنر کا مرکز رہا ہے. انسانی تمدن کا سورج ابھی نصف النہار پر بھی نہ پہنچا ہوگا کہ وہاں کی تہذیب و معاشرت کے چرچے عام ہونے لگے تھے. مجوسیوں نے زرتشی مذہب کو عام کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی. اب یہاں پہ زرتشی مذہب یعنی کون سا مذہب ہے؟ یہاں پہ زرتشی مذہب ہے پارسی مذہب. پارسیوں کے مذہب کو کیا کہا گیا ہے؟ زرتشی کا جو مذہب تھا اس کو عام کرنے کے لیے لوگ جو ہے وہ جی جان ایک کر رہے تھے. دنیا کی اولین حکومت کا قیام وہی عمل میں آیا. 7ویں صدی عیسوی میں ساسانی حکومت میں سیاسی تغیرات ہوئے اور فوجی نظام کو ترقی دی گئی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ان تبدیلیوں کو دیکھتے رہے، مگر حق کو پانے کی لگن ان کے دل میں کروٹیں لیتی رہی. وہ جس مذہب سے تعلق رکھتے تھے انہیں اس مذہب میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، وہ مذہب سے کوئی محبت نہیں کرتے تھے، بس وہ یہاں وہاں بھٹک رہے تھے. یعنی انہیں حق کی تلاش تھی. یعنی ہم جانتے ہیں حق یعنی اسلام، دین اسلام کی تلاش تھی. حضرت سلمان کے والد یوزخشان بن مرسلان اصفہان کے ایک گاؤں جیان کے ایک بڑے مجوسی زمیندار تھے. کسی وجہ سے انہوں نے جیان سے ترک وطن کر کے ہزمز میں سکونت اختیار کر لی تھی. وہ کہاں چلے گئے تھے؟ ہزمز ایک علاقے کا نام ہے. وہ وہیں پر جا کر جو ہے وہ نئی جگہ بسیرا کرنے لگے. اسی گاؤں میں حضرت سلمان پیدا ہوئے. ان کا پہلا نام ماہویا تھا. وہ اپنے والد کے لیے دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب تھے، اسی لیے بچپن سے ان کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا تھا. انہوں نے کم عمری ہی میں مجوسیت کی اس قدر تعلیم حاصل کر لی تھی کہ انہیں آتش کدے کا داروغہ بنا دیا گیا. انہوں نے یعنی کہ وہ جو مذہب سے تعلق رکھتے تھے، بت پرستی کا جو مذہب تھا، وہ جو مذہب سے تعلق رکھتے تھے اس مذہب میں انہوں نے بہت زیادہ ترقی حاصل کر دی تھی کہ انہیں کیا کہا جاتا تھا؟ آتش کدے کا داروغہ انہیں کہا جاتا تھا. مگر وہ اس مذہب سے مطمئن نہیں تھے. ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے کسی کام کے لیے انہیں کھیت میں جانے کے لیے کہا. کھیت کے راستے میں ایک گرجا گھر تھا. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیت میں جانے کی بجائے اس گرجا گھر میں چلے گئے اور دیر شام تک وہیں رہے. گرجا گھر کی رسومات اور عبادت کے طریقے سے بہت متاثر ہوئے. گھر لوٹ کر انہوں نے ساری روداد یعنی ساری حقیقت اپنے والد کو سنائی. یہ سن کر بہت برہم ہوئے اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی جو ہے وہ مسلمان ابھی تک نہیں تھے. برابر، جی ہاں، وہ مسلمان نہیں تھے اور جو ہے وہ جس مذہب کے میں وہ پیدا ہوئے تھے اس مذہب کے وہ داروغہ مانے جانے لگے تھے. یعنی وہ اس مذہب کو انہوں نے بہت گہرائی سے اس کی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود جب وہ ایک مرتبہ کھیت میں جا رہے تھے تو درمیان میں ان کو گرجا گھر ملا. جب گرجا گھر میں وہ گئے تو وہیں تک انہوں نے جو شام تک جو ہے وہ اپنا وقت گزارا. جب آ کر انہوں نے گھر پر اپنے والد کو یہ سب قصہ بتایا تو وہ بہت جو ہے ناراض ہے اور انہوں نے انہیں اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ بیڑیاں ڈال کر بند کر دیا. اس کے بعد ہے اگلا پیراگراف دیکھیں گے ہم. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طرح ان بیڑیوں سے آزاد ہوئے اور ایک عیسائی قافلے کے ساتھ ملک شام چلے گئے. وہ عیسائی مذہب سے تھوڑے متاثر ہو گئے تھے تو عیسائی مذہب کے ساتھ جو ہے وہ باہر نکل کر ملک شام چلے گئے. وہاں مختلف پادریوں کی خدمت کر کے انہوں نے عیسائی مذہب کی تعلیم حاصل کی. وہاں جا کر انہوں نے عیسائی مذہب کی تعلیم حاصل کی. جب کسی پادری یا راہب کا انتقال ہو جاتا حضرت سلمان دوسرے کے پاس چلے جاتے. اس طرح انہوں نے اصفہان سے شام، نینوا اور اموریہ تک سینکڑوں میل کا سفر طے کیا اور تلاش حق کی خاطر کڑی مصیبتیں برداشت کی. بالآخر اموریہ کے راہب نے انہیں یہ بتایا کہ عنقریب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین لے کر ایک نبی مبعوث ہوگا. یعنی کہ حضرت جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام
جو کہ چلے گئے تھے اس دنیا سے، تو یہ پتا چلا ان کو کہ ان کا دین لے کر ایک مبعوث آئے گا. مبعوث کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے. یہاں پہ مبعوث جو الفاظ استعمال ہوا اس کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے ایک نبی بھیجا جائے گا. اللہ کی طرف سے ایک نبی بھیجا جائے گا. وہ کھجوروں والی زمین کی جانب ہجرت کرے گا. اس کے ماننے والے پروانوں کے مانند اس کی طرف جمع رہیں گے. جیسے کہ ایک شمع پر پروانے جو ہے وہ ہم کو نظر آتے ہیں، اسی طرح وہ جو بھی شخص آئے گا جو اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ حق کا پیغام لے کر آئے گا، اس کے اطراف جو ہے لوگ پروانوں کے مانند جمع رہیں گے. تم اس کی ان کی ظاہری نشانیوں سے اسے پہچان لو گے. اے سلمان سن، اس کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ صدقے کا مال نہیں کھائے گا، وہ ہدیہ قبول کرے گا. اور اس کے شانوں کے درمیان نبوت کی مہر. ہم جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں یعنی کہ کندھوں کے درمیان میں کیا تھا؟ نبوت کی مہر لگی ہوئی تھی. تو حضرت جو ہے وہ سلمان فارسی کو یہ پتا چل گیا تھا کہ ایک شخص آنے والا ہے جس کی یہ نشانیاں ہوگی، یہی جو ہے وہ اللہ کا پیغمبر ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں آگے، ہمارا آگے کا پیراگراف ہے. ٹھیک ہے. آگے کا پیراگراف ہے ہمارا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب کھجوروں والی زمین تک پہنچنے کے لیے بے قرار رہنے لگے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ وہیں پر کون آنے والے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہونے والی ہے. الصلوۃ والسلام علیہ رسول اللہ. انہوں نے لوگوں سے اس سرزمین کے متعلق دریافت کیا تو پتا چلا کہ یہ عرب کی ایک بستی مدینہ ہے. وہ چلتے 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 جو ہے وہ کھجوروں والی بستی یعنی جہاں پہ زیادہ کھجور پائے جاتے ہیں اس بستی میں آگے. تب پتا چلا کہ یہ عرب کی ایک بستی جس کا نام ہے مدینہ شریف. اتفاق سے اسی زمانے میں یہ اموریہ میں عربوں کا ایک قافلہ آیا ہوا تھا. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تمام مال و عبا اس کے حوالے کر دیا، اس قافلے میں شامل ہو گئے. وادی قورا پہنچتے ہی قافلے والوں نے انہیں ایک یہودی کے ہاتھوں غلام کی طرف فروخت کر دیا. اب انہوں نے کیا کیا، وہاں سے ایک جو ہے اموریہ سے جو ہے قافلہ آیا تھا، تو حضرت سلمان فارسی نے کیا اپنا تمام مال و ازواج جو ہے ان کے حوالے کر دیا اور جو ہے وہ ان کے یہ قافلے میں شامل ہو گئے. اب قافلے والوں نے کیا کرا، اس میں سے ایک یہودی کے ہاتھوں غلاموں کی طرف فروخت کر دیا گیا. پھر انہوں نے کیا کیا، انہیں ایک یہودی کو جو ہے وہ بیچ دیا گیا، انہیں پتا بھی نہیں چلا. اس یہودی نے بھی انہیں مدینے کے ایک دوسرے یہودی کے حوالے کر دیا. اس طرح حضرت سلمان سخت تکلیفوں کا سامنا کرتے ہوئے کھجوروں والی زمین تک پہنچ گیا. اب کیا ہوا، ایک یہودی نے دوسرے یہودی کو، دوسرے یہودی نے تیسرے یہودی کو، ان کو فروخت کرتے چلے گئے. وہ آنے والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے بے چین رہنے لگے. ایک دن وہ اپنے ایک یہودی آقا کے باغ میں درخت پر چڑھ رہے تھے کہ کسی نے باغ کے مالک کو یہ خبر سنائی کہ قبا میں چند لوگ ایک شخص کو اپنا نبی کہہ رہے ہیں. جب وہ ایک مرتبہ جو ہے ایک باغ کی طرف گئے تو ان کو پتا چلا کہ کہیں سے جو ہے ایک نبی قبا کی طرف سے ایک نبی آنے والے ہیں، جو کہ یہ خبر جو ہے ان کے کانوں تک پہنچ گئی. وہ آنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے بے چین رہنے لگے. ایک دن وہ اپنے یہودی آقا کے باغ میں درخت پر چڑھ رہے تھے. کسی نے باغ کے مالک کو یہ خبر سنائی کہ قبا میں چند لوگ ایک شخص کو اپنے نبی کہہ رہے ہیں اور اس کے گرد جمع ہو رہے ہیں. خبر کا سننا تھا کہ حضرت سلمان کانپنے لگے. نیچے اتر کر انہوں نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملنے کی تدبیریں کی. اب وہ اس درخت پر چڑھے ہوئے تھے. جیسے انہوں نے ان کے کانوں میں یہ خبر سنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ وہ نبی جن کی تلاش میں وہ اتنے دنوں سے بھٹک رہے تھے وہ جو ہے وہ ادھر آئے ہوئے ہیں، یہ سن کر وہ ایک دم تھرانے لگے، کانپنے لگے. ایک روز موقع پا کر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. وہ کچھ کھجورے اپنے ساتھ لائے تھے. انہوں نے کھجورے یہ کہہ کر صلی اللہ رسول اللہ کی خدمت میں پیش کی کہ یہ صدقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ بھی نہ چکھا اور ساری کھجورے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلا دیا. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر مطمئن ہو گئے کہ راہب کی بتائی ہوئی پہلی نشانی جو صحیح ثابت ہوئی، کیونکہ راہب نے جو ہے جو بتانے والے نے کیا بتایا تھا، پہلی نشانی انہوں نے یہ بتائی تھی کہ جو ہے وہ کسی کا جو ہے وہ مال نہیں کھائیں گے، بس وہ صرف کیا لیں گے، ان کے لیے ان کو جو خوشی سے دی جائے گی چیز وہی لیں گے، باقی دوسروں کی چیزوں کو استعمال نہیں کریں گے. دوسرے موقع پر حضرت سلمان پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. اس بار کھجورے دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ تحفہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تناول فرمایا. اب دوسری مرتبہ پھر سے انہوں نے کھجورے پیش کی، لیکن اس مرتبہ انہوں نے کہا یہ تحفہ ہے. تو صرف وہ تحفہ قبول کرنے والے تھے تو انہوں نے اسے تناول کیا یعنی کہ اسے چکھا.
اور اپنے صحابہ میں بھی تقسیم کیا. اس طرح دوسری نشانی بھی صحیح نکلی اور سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب نبی اکرم علیہ السلام کی تیسری نشانی دیکھنے کے لیے بےتاب تھے. ایک روز وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی جانب محفل میں اب جو ہے وہ تیسری نشانی کی طرف وہ پہنچ رہے ہیں کہ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ابھی تیسری نشانی کیا ہے. اب تیسری نشانی کی تلاش میں جو ہے وہ آگے بڑھنے لگے. اب وہ تیسری نشانی دیکھنا چاہتے تھے. اس طرح دوسری نشانی کے بعد اب تیسری نشانی. ایک روز وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی جانب محفل میں بیٹھ گئے. اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم کا کپڑا ہوا سے سرک گیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پشت پر موجود مہر نبوت پر حضرت سلمان کی نظر پڑی. انہوں نے نہ صرف اس کا دیدار کیا بلکہ اسے چوم کر دیر تک روتے رہے اور اسی محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہو کر مسلمان ہو گئے. یہاں پہنچ کر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش حق کا سفر تمام ہوا. یعنی کہ جب وہ ان کے پشت کی جانب محفل میں بیٹھ گئے تو ایک ہوا کے جھونکے سے کپڑا اڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح یہ بتایا گیا تھا کہ ان کے پشت پر جو ہے مہر نبوت کا جو نشان ہے وہ ان کو نظر آ گیا اور بس وہ جو ہے وہیں پر ان کی جھومنے لگے. ان کو پتا چل گیا کہ یہی ان کی تلاش اب جو ہے وہ ختم ہو گئی. حضرت سلمان اب اہل مدینہ اور مہاجرین کے بھائی بن گئے تھے. سب ان کی قدر کرتے اور انہیں عزت کی نظر سے دیکھتے تھے. حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان رشتہ مواخا قائم کر دیا. قوت کا یہ رشتہ دونوں کے درمیان تا حیات قائم رہے یعنی زندگی کے آخری دن تک. عبادتوں کی کثرت اور اہل خانہ سے غفلت. جب حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معمولات بن گئے تو حضرت سلمان نے انہیں روکا اور کہا کہ جہاں تم پر اللہ کے حقوق ہے وہیں بیوی بچوں کے بھی حقوق ہیں اور رات کو جاگنے کے ساتھ سونا بھی ضروری ہے. دوسرے دن یہ دونوں حضرت حضور اکرم علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور رات کے معاملے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سلمان تم سے بڑھ کر جو ہے وہ دین اسلام کو جانتے ہیں. یہ بزرگی انہیں حق کی جستجو کی وجہ سے حاصل ہوئی تھی. ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ حضرت سلمان بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شریک تھے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا اگر دین سریا پر بھی ہوگا تو فارس کا ایک آدمی اس کو پالے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے جس نے سلمان کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا. لوگ جنت کے مشتاق ہوتے ہیں مگر جنت سلمان کی مشتاق ہے. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جس طرح لوگ جنت کے لیے پاگل ہے جنت میں جانے کے لیے مشتاق ہے یعنی کہ جنت میں جانے کے آرزو مند ہے اسی طرح جنت جو ہے حضرت سلمان کی آرزو مند ہے اس کی مشتاق ہے. کتنی بڑی بات ہے. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک یہودی کے غلام رہے وہ اسلامی جنگوں میں شریک نہ ہو سکے. رسول اکرم نے 300 کھجور کے درختوں اور 40 اوقیہ سونا معاوضہ دے کر حضرت سلمان کو آزاد کرا لیا. وہ جنگوں میں اپنی صلاحیتوں کا آزادانہ استعمال کرنے لگے. مشرکین مکہ اور یہودیوں نے مل کر جب مدینے پر حملے کی تیاریاں شروع کی اس وقت مدینے کو دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے حضرت سلمان فارسی نے شہر کے گرد خندق کھودنے کا مشورہ دیا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا. یعنی کہ ان کے جو وہ جو ہے جنگ کے دوران جیسے کہ وہ ایک یہودی کے غلام تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ رقم دے کر ان کو جو ہے وہ آزاد کرا دیا تھا غلامی سے آزاد کرا دیا تھا. آپ جو ہے وہ حضرت سلمان فارسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی بھی جنگ میں آزادانہ جو ہے ان کے ساتھ شریک ہو سکتے تھے اور وہ حضرت سلمان فارسی بہت عقل مند بھی تھے اور بہت زیادہ امیر بھی تھے. تو جو حضرت سلمان فارسی جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رائے دیتے تھے جنگ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے پسند فرماتے تھے. خندق کھود
खोदी गई तो जो इतनी गहरी और चौड़ी थी कि दुश्मनों के घोड़े भी उसे पार नहीं कर सके और उन्हें पसपा होना पड़ा, यानी हारना पड़ा। जो है हजरत सलमान फारसी ने जो है क्या मशवरा दिया था कि हमको एक बड़ी खंदक यानी कि एक बड़ा सा गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा। तो वो इतना गहरा गड्ढा खोदा गया, वो गहरी और चौड़ी थी कि जो है दुश्मनों के घोड़े भी उसे पार नहीं कर पा रहे थे। खंदक की खुदाई की वजह से उस गजवे को गजवे खंदक कहा जाता है। उसकी गहराई की वजह से उसे गजवे खंदक खुदाई की वजह से कहा जाता है। उस जंग के बाद हजरत सलमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुख्तलिफ जंगों में शरीक होते रहे। ताइफ की जंग में उनका ईमा पर मुसलमानों की जंग से मुंजनीक का इस्तेमाल हुआ। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत उमर के खिलाफत के दौर में भी हजरत सलमान फारसी जो है वो बहुत सी जंगे और कारनामे अंजाम दिए थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में जब ईरान पर लश्कर कशी की गई तो उस वक्त खुद सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस्लामी लश्कर की रहनुमाई फरमा रहे थे। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अव्वलन अपने हम वतन ईरानियों को मुखातिब किया और उन्हें समझाया। उन्होंने क्या समझाया? ईरानियों को ये बात समझाई कि मैं तुम ही में से एक आदमी हूँ, यानी मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ, मैं कोई खास नहीं हूँ, मुझे ज्यादा अहमियत न दी जाए, मैं एक आम आदमी हूँ। तुम देखते हो कि अरब में मेरी इज्जत करते हैं। अगर तुम इस्लाम ले आए तो तुम्हारे लिए भी वैसे ही हुकूक होंगे जैसे हमारे लिए है, तुम पर वही अहकाम वाजिब होंगे जो हम पर है। लेकिन ईरानियों ने उनकी बातें मानने से इनकार कर दिया तो जंग लड़ी गई और दुश्मन को शिकस्त का सामना। वो ईरानियों को समझाते थे कि आज मुझे जितनी इज्जत मिल रही है सिर्फ और सिर्फ दीन इस्लाम की वजह से मिल रही है, अगर तुमने ईमान ले आए तो तुम्हें भी उतनी ही इज्जत मिलेगी। लेकिन वो लोगों ने नहीं माने और उन्होंने जंग लड़ी, उन्हें शिकस्त मिली। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का ये वो दौर था जिसमें गुलामों को मुल्कों का हुक्मरां और सुफ़ा के गुरबा को इस्लामी ममालिक का नाज़िम आला बनाया जा रहा था। सुफ़ा यानी दौरे नबूवत में मस्जिद नबवी से लगा हुआ चबूतरा। जो सुफ़ा जो है यहाँ पे जो इस्तेमाल हुआ है सुफ़ा, इसका मतलब है कि दौरे नबूवत में जो है वो नबूवत के दौरान जो है मस्जिद नबवी जो थी उससे लगा हुआ एक चबूतरा था जिस पर गरीब सहाबा कयाम फरमाते थे और तालीम हासिल करते थे। उसे कहते हैं सुफ़ा। जो है वो गुलामों और हुक्मरानों सुफ़ा को जो है उन्होंने क्या किया था, नाजिम आला बनाया जा रहा था उस जमाने में। ऐसी खुशहाली के जमाने में भी मदाइन के नाजिम आला हजरत सलमान फारसी खजूर के बाग में पेड़ों के साए तले टोकरियां और चटाइयां बुनते रहे। इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तड़प में वो बेचैन रहते थे। उन्हें लगन लगी थी जो जन्नत में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। वो चाहते थे कि मैं जो है जन्नत में भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहूं, पड़ोस में रहूं। वो जन्नत में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसाहबत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार की। इसी फिक्र में गलता व जिंदगी के अयाम गुजार रहे थे। इसी फिक्र में वो गलता और जिंदगी के यानी कि वो अपनी जिंदगी के चलती हुई जो उनकी गलता यानी परेशान, गलता का मतलब होता है फिक्र में गलता वो जमी जिंदगी के अयाम गुजार रहे थे, परेशान जिंदगी के अयाम। हुकूमत की जानिब से मिलने वाला अतिया वो खैरात कर देते, जो हुकूमत उन्हें देती थी वो क्या कर देते, खैरात कर देते या लेने से इनकार कर देते थे। उनकी रोजाना की आमदनी 3 दरहम थी। एक दरहम में वो टोकरियां बनाने के लिए खजूर के पत्ते खरीदते थे। एक दरहम में जो है वो क्या करते थे, घर में खर्च करते और एक दरहम खैरात कर देते थे। यही उनके मामूलात में शामिल था। उन्होंने पैसों से कोई भी लालच और कोई भी मोहब्बत नहीं थी। इसी हालत में हजरत सलमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दुनिया से रुखसत होने का वक्त आ गया। वो सख्त अलील थे। जब हजरत साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनके अयादत के लिए तशरीफ लाए तो उन्हें देखकर सलमान फारसी रोने लगे। उन्हें देखकर क्या करने लगे, सलमान फारसी रोने लगे। अब उनका जो है वो आखिरी वक्त आ गया था, किन्हें देखकर रोने लगे, वो जो है साद बिन वक्कास उनके अयादत यानी उनकी मिजाज कुर्सी के लिए आए तो उन्हें देख के वो रोने लगे। साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रोने की वजह पूछी तो उन्होंने क्या फरमाया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे अहद लिया था कि तुम्हारा साजो सामान एक मुसाफिर के सामानी सफर से ज्यादा न हो, मगर मेरे पास तो इतना ज्यादा सामान है, मैं अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाऊंगा। हजरत साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि उस वक्त हजरत सलमान का
कुल असा था, एक बड़ा प्याला और एक तसला था। यानी उस जमाने में उनके पास क्या था, सिर्फ एक बड़ा थाला और एक तसला यानी कि प्याला था, यही उनके पास था। वो उनका क्या कहना था, वो क्यों रो रहे थे कि वसल्लम ने जो है फारसी जो है इस बात से इतना वो दुखी थे, इतने गमगीन थे, क्योंकि वसल्लम ने ये बताया था कि जब इंसान इस दुनिया से कूच करता हो, जब इस दुनिया से उसे जाना है, तो उसके पास जो है वो साजो सामान ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे पास तो इतना ज्यादा सामान है बोलकर वो बहुत दुखी थे। और इस बात को जो है हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि उनके वो आखिर वक्त उनके पास असासा यानी उनके पास मिल्कियत में था एक बड़ा प्याला और एक तसला ही था। हजरत सलमान फारसी सन 33 हिजरी में दुनिया से रुखसत हुए। इंतकाल के वक्त वो 80 बरस के थे। उनका मजार मदाइन, इराक में एक मदाइन है, शहर का नाम है, वहां पर उनका जो है वो मजार है। ठीक है, तो थे हमारे हजरत सलमान फारसी, एक सहाबी थे जिनके बारे में शायद ज्यादा लोग नहीं जानते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज इस सबक के जरिए हमने उनकी सारी जिंदगी के बारे में पढ़ लिया है। और हमारे जिस तरह से हमको दुनियावी तालीम हासिल करना ज़रूरी है, उसी तरह हमको जो है हमारे इस्लामी यानी दीनी तालीम भी हासिल करना ज़रूरी है, क्योंकि आखिरी वक्त जो है वो आखिरी वक्त के बाद हमारे हम सब जानते हैं कि एक दिन हम सबको इस दुनिया से कूच करके जाना है। उस कूच करने के बाद जो है हमें सिर्फ और सिर्फ दीनी तालीम ही काम आने वाली है, दुनियावी तालीम नहीं। इसलिए बच्चों जो है तुम दुनियावी तालीम के साथ साथ रोजाना अपने दिन में 1 घंटा जो है वो दीनी तालीम के लिए भी निकाल लिया करो। तो आज हमने जो है वो इस सहाबी के बारे में पढ़े हैं, तो तुम्हारा काम है कि इसे अच्छे से समझो। और जो है हमको पता है कि हमारा सिलेबस ऐसा है अभी का कि हमको पैराग्राफ पर क्वेश्चंस होते हैं, तो तुमको जो ये सबक अगर तुमने समझ लिए तो कोई भी एक पैराग्राफ तुमको एग्जाम में या फिर पूछा जाएगा टेस्ट में, तो उस पर तुमको सवालात रहेंगे, तुमको जवाबात देने हैं। और जो है वो क्वेश्चन आंसर पर भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे जो मैसेज करें, तो इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन आंसर का भी जो है हम वीडियो बनाकर डालेंगे। अगर आपको ये लेक्चर और हमारा समझाने का अंदाज अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो है वो बेल आइकन भी दबाएं। ठीक है, अल्लाह हाफिज।